غیرت تمہیں بیٹیوں کے نام پر آتی ہے، بیٹوں کے نام پہ کیوں نہیں آتی؟ کوئی محلے دار نہیں چھوڑی، کوئی علاقے والی نہیں چھوڑی، پتر ہے جوان ہے، بیٹی نے یوں آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا، سینے میں گولی اتار دی، اور تم نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ علماء اکرام سے پوچھ لو، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رحمتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا گھر والا راضی ہو یا ناراض ہو، ساس سسر راضی ہو یا ناراض ہو، رشتہ دار راضی ہو یا ناراض ہو، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو کے مسکرانے لگ جاتا ہے، ماں باپ سے کہتا ہے مبارک ہو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کا سلام آیا ہے، روزے سے حضور کی مبارکباد آئی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک آدمی کے پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال بیٹے کی امید تھی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، تیسری مرتبہ بیٹی، چوتھے سال بیٹی، پانچویں سال بیٹی، چھٹے سال بیٹی پیدا ہو گئی، ساتویں مرتبہ پھر امید سے گھر والی ہوئی، مرد نے کھڑے ہو کے گھر میں اعلان جنگ کر دیا اور کہنا خبردار اگر بچہ پیدا نہ ہوا تجھے بھی قتل کروں گا، 6 کو بھی گولیاں مار کے قتل کر دوں گا، 6 کو بھی ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا۔ وہ عورت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے، تو نے بھی تو اپنی بہنوں کو رخصت کیا، کیا تو نے اپنی ماں کو مارا تھا، تو نے بھی اپنی بہنوں کو مارا تھا، یہ بھی تو کسی اللہ کی امانت ہے، میں خود تھوڑی لے کے آئی، اس نے دی، خدا کی رحمت ہے، بلکہ سجدہ کر کے خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو رحمت حضور کے گھر میں فاطمہ زینب کی صورت میں آئی وہ خدا کی رحمت میرے گھر کے اندر بھی آ گئی ہے۔ میرپور کے غیور مسلمانوں اگر بیٹیاں عیب ہوتی، اگر بیٹیوں سے عزت گھٹتی، خدا کی قسم اللہ نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہ سجاتا۔ اور 4 بیٹیاں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی، اللہ اکبر، نبی کے گھر میں بیٹیاں ہی، اللہ نے بیٹیوں کا مقام بھی بلند فرما دیا۔ وہ کہنے لگا 7ویں بیٹی ہوئی تو میں گلا کاٹ دوں گا۔ وہ عورت مصلی پر بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ اگر 7ویں بیٹی ہے تو پیٹ میں اسے مار دے اور مجھے مار دے، اللہ میں ان کو کہاں لے کے جاؤں۔ وہ وارننگ دے کے چلا گیا، شام کو گھر آیا، پیار سے سمجھانے لگی دیکھ ایسی بات نہیں کرتے، میں تو پہلے 6 بچے پیدا کر کے مر گئی، کمزور ہو گئی، یہ 7ویں اگر بیٹی آ گئی تو کیا کرے گا، اب تیرے سے خرچہ نہیں مانگیں گے، تیرے سے روٹی نہیں مانگیں گے، میں برتن مانج مانج کے اپنے بچوں کا گزارا کر لوں گی، خدا کے واسطے میرے پہ ایسا ظلم نہ کر۔ پیروں کے ٹھڈوں سے اپنی بیوی کو مارنے لگ گیا، رات کو بیوی بستر پہ سوئی، اور جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی خدا سنتا ہے، رات کو کروٹ بدل کے لیانے پر تکیے پر سنک کے رو کے کہنے لگی اللہ جاؤں تو جاؤں کہاں، اگر تیرے در سے بھی اللہ انصاف نہ ملا تو میں 6 بیٹیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی۔ فرمایا اسی کمرے میں غیب سے آواز آئی پریشان نہ ہو، ذرا اس کو آنے دے، آج میں اس پر اپنی خدائی نہ دکھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ شوہر رات کے وقت گھر میں کروٹ بدل کے سو گیا، اللہ اکبر، تھوڑی دیر بعد چیخے مارتا ہوا، چگاڑے مارتا ہوا اٹھا، بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، خیر ہوئے کیا بات ہے، کہنے لگا جلدی کر جھولی پھیلا، اور میں بھی اپنا دامن پھیلا کے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بیٹا بھی چاہیے، 7ویں بھی اپنے خزانے سے بیٹی عطا فرما دے۔ وہ کہنے لگی تو 6 کو قبول نہیں کرتا، 7ویں کو کیسے قبول کر رہا ہے، کہنے لگا تجھے کیا پتا، تیرے پیٹ پہ ٹھڈے مار کے جب میں رات کو بستر پہ لیٹا، خواب میں میں نے میدان محشر کا منظر دیکھا، فرشتوں نے مجھے بالوں سے پکڑا، جہنم کے دروازے کی طرف لے کے جانے لگے، اللہ جل شانہ نے فرمایا روکنا نہ، اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ جب جہنم کے دروازے پر مجھے فرشتے لے کے گئے، پہلا دروازہ جہنم کا کھولا تو یہ 6 سال کی میری بیٹی جہنم کے دروازے پہ بائیں کھول کے کھڑی تھی، کہہ رہی تھی اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو کچھ نہ کہنا۔ 5واں دروازہ کھولا تو 5ویں بیٹی، چوتھا کھولا تو 4 سال کی، تیسرا کھولا 3 سال کی، دوسرا دروازہ کھولا 2 سال کی، یعنی جب 6واں دروازہ کھولا یہ بچی
جس نے آج تک مجھے ابا نہیں کہا، یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ پھیلا کے کھڑی تھی۔ یا اللہ اگر تو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے ہمارے باپ کی جگہ ہم 6 بہنوں کو ڈال دے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یا اللہ ہمارے باپ کو بچا لے۔ جب 7ویں دروازے پر فرشتے مجھے لے کے گئے، 7واں دروازہ خالی تھا، فرشتوں نے جب مجھے پھینکنے کی کوشش کی تو میری آنکھ کھل گئی، مجھے پتہ لگ گیا بیٹیاں پریشانی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ جہنم کے آزادی کا وارث ہوتی ہے۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابا جان اکیلے ہو؟ بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جان اگر اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر نامحرم ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر محرم ہے، ابا جان اسے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں آج تیری بیٹی کے تن پر اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر ڈال دی، پھر بعد میں اندر تشریف لے گئے۔ گھر کی حالت دیکھی، چولہے میں آگ کوئی نہیں، برتن میں سالن کوئی نہیں، روٹی چنگیر میں روٹی کوئی نہیں۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں سیدہ فاطمہ اٹھی اور آدھی روٹی کا ٹکڑا برتن میں لے کے حضور کے پاس آ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آدھی روٹی کا ٹکڑا دیکھا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ سننا، فرمایا ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، ابا جب روٹی کھا رہی تھی کہ تو یاد آ گیا، ابا جان آدھی میں نے کھا لی، آدھی میں نے اپنے باپ کے لیے بچا کے رکھ دی، پتہ نہیں میرا باپ کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی تو نے 3 دن کے بعد کھائی، آج تیرے باپ نے 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ یاد ہے نا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب دعوت ہوئی، مقداد بن اسود بھی دعوت میں بیٹھے تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ علی بھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ حضور کے سامنے جب گرم کھانا لایا گیا، آپ نے ایک روٹی چنگیر میں سے اٹھائی، اس پر تھوڑا سا سالن ڈالا، روٹی کو لپیٹ کے فرمایا مقداد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا چپکے سے جا میری بیٹی کے گھر پہ جا کے دے آ، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دل کا فاقہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو ایک سونے کا ہار بنا کے دیا، حضرت حسن حسین کو چاندی کے کنگن بنا کے دیے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما فاطمہ نے دھلا ہوا جوڑا پہنا، سونے کا ہار پہنا، حسنین کریمین کو نواز رسول کو چاندی کے کنگن پہنائے اور کہا آج ابا جان کئی دن کے بعد تشریف لائیں گے، آج میں اپنے سونے کا ہار دکھاؤں گی۔ حضور علیہ السلام غزوے سے واپس آئے، مدینے کی گلی میں جب آپ نے پاؤں رکھا، کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا آج تیری بیٹی بھی امیر ہو گئی، اس نے سونا پہن لیا۔ حضور الٹے قدم واپس چلے گئے، مسجد نبوی میں جا کے رونے لگ گئے۔ شہزادے نواسے آئے اور آ کے کہنے لگے کملی اما جان، اب نانا دروازے پر آ کر واپس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ نے بھیجا اور جا کے کہ میں تو آپ کا یہاں انتظار کر رہی ہوں، آپ تو گھر میں تشریف لے گئے۔ رحمت والے نبی کی رو رو کے آنکھیں مبارک گیلی ہو چکی تھی، بلکہ مبارک بھیگ چکی تھی۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹی انتظار کر رہی ہے، کہہ دے بیٹی کو میں محمد نہیں آؤں گا، کیونکہ میری بیٹی نے باپ کی فقیری کو چھوڑ کے دنیا کی امیری اختیار کر لی ہے، ہمارا امیروں سے کیا واسطہ۔ حضرت علی کی کوک نکلی، حضرت علی کی چیخ نکلی، روتے ہوئے سیدہ کے دروازے پہ گئے، اللہ پر اے فاطمہ طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے نہ رویا، آج تیرے گلے میں سونے کا ہار سن کے رو پڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یوں تو نہیں کہا عورت کو جائز ہے سونے کا ہار پہن لو، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے فوراً گلے میں ہاتھ ڈالا، سونے کا ہار توڑا، حضرت علی کے قدموں میں پھینک دیا، حسن حسین کے ہاتھوں سے کنگن نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے۔ آپ نے کاتری چھری لے کر جو گھر کے اندر نیا پردہ ٹانگا تھا اس پردے کو پھاڑ دیا اور کہا ابا جان جاؤ کسی حضرت علی سے کہا جاؤ میرے باپ کو دے دے، ایک مرتبہ معاف کر دے، یہ ہار کسی غریب کو دے دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار اور کنگن حضور سید
نبی سرکار کو دیے، کملی والے روتے ہوئے تشریف لائے، فرمایا اے فاطمہ اگر تو سونا پہننے لگ گئی تو امت کی غریب بیٹیوں کی ڈوریاں کیسے اٹھے گی؟ میں کس کی مثال دوں گا اگر تو نے سونے پہننے شروع کر دیے؟ اگر میری بیٹی تیرے گلے میں سونے کا ہار رہا تو کئی بچیاں طلاق لے کے باپ کا منہ کالا کر کے گھر میں بیٹھ جائے گی کہ میرے شوہر نے مجھے سونے کی چیز بنا کے نہیں دی۔